بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اس سے پچھلی ویڈیو کا اختتام ایاز کے اس موتی توڑنے والے واقعے پر ہوا تھا، تو ابھی یہ تسلسل چل رہا ہے، تو وہیں سے پھر شروع کرتے ہیں۔ تو میں پہلے بھی ایک دفعہ ویڈیو میں یہ معلومات آپ کو دے چکا ہوں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بال جبریل، اس میں ایک عنوان انہوں نے رکھا ہے مرید ہندی و پیر رومی۔ تو مرید ہندی سے مراد وہ خود ہے، اور پیر رومی مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ تو اس میں انہوں نے سوال کیے ہوئے ہیں، کچھ علامہ صاحب سوال کرتے ہیں اور مولانا جلال الدین رومی جواب دیتے ہیں۔ تو میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ شاید کسی کے ذہن میں غلط فہمی پیدا ہو جائے کہ علامہ صاحب ان سے سوال پوچھتے تھے تو کیا علامہ صاحب کو خود پتہ نہیں تھا، خبر نہیں تھی؟ ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ علامہ تھے وہ، ان کو علامہ کہتے تھے، اور شاعر مشرق تھے، اور شاید ہی کوئی جماعت گروہ کوئی ہوگا جو ان سے اختلاف کرتا ہوگا۔ کوئی بھی جب تقریر شروع کرتا ہے تو ان کا شعر اگر نہ بولے تو وہ تقریر ہی نامکمل سمجھی جاتی ہے۔ تو ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ وہ جو سوال و جواب انہوں نے لکھے ہیں وہ ہمارے لیے لکھے ہیں، مثال دے کے کہ بات جو ہے وہ ہم لوگوں کی سمجھ میں آ جائے، ہماری ہدایت کے لیے ایسا انہوں نے کیا ہے۔ وہ خود بہت کچھ تھے، قلندر کا مقام تھا ان کا۔ تو وہ سوال کرتے ہیں مولانا سے کہ اے نگاہ تیری میرے دل کی کشاد، کھول مجھ پر نقطہ حکم جہاد، کہ اللہ تعالیٰ نے جو جہاد کا حکم دیا ہے وہ کیا ہے، اس کی وضاحت کر دے۔ اور جب آپ کی نظر مجھ پر پڑتی ہے اے نگاہ تیری میرے دل کی کشاد، تو میرے دل میں کشادگی پیدا ہو جاتی ہے، بہت وسعت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جہاد کے بارے میں جو ہے وہ وضاحت کرے، وہ بتائیں، جہاد کی وضاحت کر دیں۔ تو ان کے جواب میں مولانا فرماتے ہیں کہ امر حق راہم با امر حق شکن، جب اللہ کا حکم تم تک پہنچ گیا کہ اس چیز کو ختم کر دو، اس چیز کو بنا دو، اس کو مار دو، اس کو اچھا کر دو، اس کو یوں کر دو، جس قسم کا بھی حکم مالک نے دے دیا اس کی بجاوری کرنی ہے، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، سوچنا نہیں، سمجھنا نہیں، بالکل قطع نہیں سوچنا سمجھنا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ آگ جل رہی تھی
وہ بہت وسیع و عریض آگ جل رہی تھی، وہ بڑے بڑے شعلے تھے اس کے، آسمانوں کو جا رہے تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ کسی سے کوئی مدد نہیں مانگی، حالانکہ جبریل بھی آیا تھا اور اپنی مرضی سے آیا تھا، اللہ سے اجازت طلب کی تھی، لیکن اللہ نے فرمایا تھا جبریل اگر تم اپنی مرضی سے جانا چاہتے ہو تو جاؤ، میں نہیں روکتا، لیکن میری طرف سے نہیں، تم اپنی طرف سے جانا چاہو تو اجازت ہے، جا سکتے ہو۔ تو جبریل نے جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے ان کو یہی کہا تھا کہ مجھے اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ میں اپنا ایک پر یوں کروں اور یہ آگ جو ہے یہ ختم ہو جائے، اس کا نشان بھی باقی نہ رہے، تو میں آپ کی مدد کروں، آپ کی مدد کرنے آیا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جبریل کیا تمہیں اللہ نے بھیجا ہے میری مدد کرنے کے لیے؟ تو جبریل نے کہا نہیں، میں اپنی مرضی سے آیا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا کیا اللہ دیکھ رہا ہے؟ اس نے کہا ہاں اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب اللہ دیکھ رہا ہے، جو کچھ یہاں ہو رہا ہے وہ اللہ کی نظر میں ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، تو پھر جو اللہ کی مرضی ہے میں اس میں راضی ہوں، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں، آپ کی تشریف آوری کا شکریہ، آپ جائیں۔ تو علامہ صاحب لکھتے ہیں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام بھی۔ وہ بھی سوچ رہی ہے کہ اتنی آگ ہے، اس میں کیسے کیا ہوگا، کیسے اس میں جایا جائے گا، کیسے اس سے بچا جائے گا، وہ سوچ رہی تھی۔ اور عشق ہوئے ہوئے کہا اگر اللہ کی مرضی ہے تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے، وہ تو میرا مالک ہے، وہ جو جی چاہے وہ کرے، مجھے میرا اعتراض نہیں ہے، میں خوش ہوں، جو اللہ کی مرضی وہی میری مرضی، میری اپنی مرضی جو ہے میری طرف سے وہ نہیں ہے، جو وہ کرے گا وہ بہتر کرے گا۔ تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ پھر جبریل تو نہیں بھیجا، تو اللہ نے ڈائریکٹ کہا، فرمایا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم۔ پھر جبریل کو نہیں بھیجا مدد کے لیے، اللہ نے خود حکم کر دیا آگ کو ڈائریکٹ۔ تو جو اللہ حکم دیتا ہے وہ مالک ہے، ہر چیز کا وہ مالک ہے، جو بھی زمین اور آسمان کے درمیان میں ہے وہ اس کا مالک وہی ہے، تو وہ جس کو رکھے رکھے، جس کو نہ رکھے نہ رکھے، کون اعتراض کر سکتا ہے، کس کی ضرورت ہے؟ تو وہ اگر حکم دیتا ہے، جیسے حضرت خضر علیہ السلام جو ہے وہ بچے کو، جو چھوٹا بچہ تھا تو اس کو چانٹا مارا تو وہ مر گیا، تو موسیٰ علیہ السلام بولے کہ اس نے بیچارے نے کیا کیا تھا، اس کو ایسے ہی مار دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کا حکم تھا، اس میں اللہ کی حکمت تھی۔ تو یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، اس لیے لمبی بات نہیں کرتا۔ تو محمود نے وہ اعجاز جو تھا اس نے بھی اسی لیے کہ جب مالک نے حکم دے دیا، موتی اس کا ہے، وہ مالک ہے، تو وہ خود کہہ رہا توڑ دو، تو کیا ضرورت ہے کہنے کی کہ نہیں یہ تو آپ کے خزانے کی زینت ہے، میں اس کو کیسے توڑ سکتا ہوں، جیسا کہ ساروں نے کہا۔
محمود نے یہ سمجھا کہ مال بھی اسی کا ہے، حکم بھی وہی دے رہا ہے کہ نقصان کر دو تو کر دو۔ مولانا بھی یہی فرما رہے ہیں کہ جب حکم آ جاتا ہے تو اس کو ماننا ہے بس، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں، کوئی سوال نہیں، اس کو کرنا ہے۔ تو اس نے کر دیا۔ تو دوستو بات یہ ہے کہ اس کو تھوڑا آگے لے کے چلتا ہوں کہ وہ وزیر جو تھے وہ ان کے دلوں میں حسد تھا، بغض تھا، کینہ تھا، نفرت تھی ایاز سے۔ تو وہ کوئی نہ کوئی بہانہ جو تھا وہ تلاش کرتے تھے کہ کوئی ایسی کمزوری جو ہے وہ اس کی ہمیں مل جائے تو ہم اس کو جو ہے وہ بادشاہ کو کہہ کر اس کو سزا دلوا سکے، بلکہ اس کو نکلوا دیں یہاں سے۔ یہ ہمارے پاس بھی نہیں بیٹھتا، یہ اکیلا ہی رہتا ہے، ہمارے یہ مطلب کا نہیں ہے، نہ ہم اس کے مطلب کے ہیں۔ تو ہوا کیا کہ وہ دور تھوڑا ایک کمرہ تھا جہاں لوگوں کی جھونپڑیاں، چھوٹے چھوٹے مکان وغیرہ، کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر۔ تو وہاں اس نے ایک کمرہ رکھا ہوا تھا۔ تو وہ کبھی کبھی اس کمرے میں جاتا تھا، کبھی 1 ہفتے کے بعد، کبھی 15 دن کے بعد، کبھی 10 دن کے بعد جاتا تھا وہ۔ تو انہوں نے اس کی جاسوسی شروع کر دی کہ یہ وہاں کیا لینے جاتا ہے۔ پھر وہاں پر کمرہ کھولتا ہے تو دروازہ بند کر کے تو اندر کچھ دیر گزارتا ہے، اس کے بعد پھر یہ باہر آ جاتا ہے۔ تو یہ نہ ہو کہ یہ وہاں سے بادشاہ کا مال جو ہے سلطان کا وہ چرا کر، چوری کر کے تو یہاں لا کے جمع کرتا ہو، یہی بات ہو سکتی ہے۔ تو انہوں نے اکٹھے ہو کے سلطان کے آگے شکایت کر دی، محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے آگے، کہا کہ یہ آپ کا مال چوری کرتا ہے، اور وہاں دور ایک کمرہ اس نے بنایا ہوا، تو اس میں یہ کبھی کبھی جاتا ہے تو یہاں سے مال چوری کر کے وہاں جمع کر آتا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ چلیں، جا کے اس کمرے میں دیکھیں کہ اس میں اس نے کیا کیا رکھا ہوا ہے۔ تو محمود کو پتا تھا، یقین تھا کہ ایاز ایسا کام نہیں کر سکتا، وہ میرا وفادار ہے، وہ میرے ساتھ محبت کرتا ہے، اور جو جس کے ساتھ سچی پرخلوص محبت کرتا ہے وہ کبھی بھی بے وفائی نہیں کر سکتا اس کے ساتھ۔ یہ نوٹڈ بات ہے، جو جس سے محبت کرتا ہے کبھی اس سے بے وفائی نہیں کرے گا۔ وہ محبت اور بے وفائی جو ہے ان کی راہیں الگ الگ ہیں، یہ کہیں بھی جا کر ملتی نہیں آپس میں۔ تو وہ میرے ساتھ میرا مال کیسے چوری کر سکتا ہے؟ وہ نہیں کر سکتا۔ تو اس نے ان کو کہا دفع ہو جاؤ، وہ ایسا نہیں ہے، غلط الزام لگا رہے ہو۔ تو انہوں نے کہا غلط ہے تو آپ دیکھ لیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، ہم آپ کے ساتھ جائیں گے، دیکھیں گے وہاں یہ کیا لینے جاتا ہے، اس کا وہاں کیا کام ہے۔ یہی ہے بس، یہاں سے مال جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا جیب میں ڈالتا ہے اور ادھر لے جاتا ہے، اور آپ کو اس پر اعتماد ہے، وہ اسی اعتماد کا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ تو ہمارا الزام جو ہم لگا رہے ہیں ہم کچھ دیکھ کر لگا رہے ہیں، ہم نے دیکھا ہے جاتے ہوئے، تو آپ وہاں کیوں نہیں چلتے، آپ دیکھیں جا کے۔ تو انہوں نے مجبور کر لیا۔
تو پھر انہوں نے فیصلہ، سلطان نے پھر فیصلہ کر لیا کہ چلو ٹھیک ہے، تم آج بھی جھوٹے ہو اور تم بعد میں بھی جھوٹے ہی ثابت ہو گئے، چلتے ہیں۔ تو ایاز کو کسی کام بھیج دیا، وہ چلا گیا، اور اس کے بعد وہ جو تھے وہ ان کے ساتھ، محمود غزنوی جو تھے وہ ان کے ساتھ، وزیروں کے کوئی 15-20 ساتھ وزیر جو تھے، وہ قافلہ جو تھا وہ اس کمرے کی طرف روانہ ہو گیا۔ تو وہ راستے میں تھے، تو چند لمحوں کے لیے محمود کے دل میں خیال آیا کہ اگر یہ الزام سچ ثابت ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ نہ محمود کے پلے کچھ رہے گا اور نہ ہی میرے پلے کچھ رہے گا، تو بہت شرمندگی ہوگی۔ میں ان کے سامنے ان کی وفاداری کی مثالیں دیتا ہوں، تو اگر ان کا الزام سچا ہو گیا، کوئی سازش ہی کی ہوئی تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر خیال آ جاتا کہ نہیں، وہ بے وفائی نہیں کر سکتا، کیوں؟ وہ میرے ساتھ محبت کرتا ہے، وہ میرے ساتھ بے وفائی کیسے کر سکتا ہے؟ وہ نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ جو وسوسے آنے جو ہے انسان کے اندر شروع ہو جاتے ہیں، تو انسان جو ہے وہ وقتی طور پر جو ہے محسوس کرتا ہے کہ یہ کمی کیوں ہو رہی ہے مجھ میں، لیکن یہ عروج و زوال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ کبھی کوئی بات سمجھانی ہوتی ہے اس لیے ہو جاتا ہے، تو جیسے اللہ چلاتا ہے بندہ ویسے ہی تو چلتا ہے۔ جو اللہ کو حق اور سچ مانتا ہے سب بندے میں، تو پھر اس کے دل میں ایک نئی بات جو تھی وہ آئی۔ وہ کیا تھی کہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، یہ واقعہ جو تھا ہے جو پیش کر رہا ہوں، یہ انہی کی مثنوی شریف سے پیش کر رہا ہوں۔ تو وہاں پر وہ لکھتے ہیں جو محمود کے دل میں جو تھا، پھر جو آخری بات آئی وہ یہ تھی کہ ہر چے محبوب کند من کردام۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ میرا محبوب کرتا ہے وہ میں کرتا ہوں، وہ میرے حکم کے علاوہ کچھ نہیں کرتا۔ جو میں وہی بھیجتا ہوں وہی کرتا ہے، وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا۔ او منم، وہ میں ہوں، من او میں وہ ہوں، گرچہ در پردہ ہوں، اگرچہ میں پردے میں بھی ہوں۔ میں پردے میں ہوں لیکن سارا کچھ میں ہی کرتا ہوں، میرا محبوب اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا۔ 27ویں پارے میں آیات بھی ہیں جو میں پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں۔ تو جب یہ خیال آیا تو اس نے کہا مال میرا، مالک میں، یار بھی میرا، یہ کتے کون ہوتے ہیں الزام لگانے والے؟ اگر وہاں سے کچھ نکلا بھی تو یہ ہے ہی سارا کچھ اسی کا۔ یہ جو چاہے کرے، مجھے تو اعتراض ہی کوئی نہیں، میں نے تو اس کو اختیار دیا ہوا ہے۔ تو یہ کون ہے الزام لگانے والے؟ یہ تو خود میرا کھاتے ہیں،
میری ملازمت کرتے ہیں، تو یہ کون ہوتے ہیں الزام لگانے والے اس پر؟ تو اس کے گھوڑے کی رفتار جو تھی وہ تیز ہو گئی کہ جلدی پہنچو وہاں پر، تو وہ ساتھ ساتھ جو تھے وہ بھاگتے ہوئے جا رہے تھے۔ تو وہ کمرے میں پہنچے، اس کا تالا توڑا اور اندر داخل ہو گئے، تو وہاں سے کچھ بھی برآمد نہیں ہوا۔ وہاں سے 3 چیزیں جو تھیں وہ نکلیں، ایک پرانا پھٹا پرانا جوتا، اور ایک ان کا لباس، اور ایک وہ پوستین، وہ جو چمڑے کی ہوتی ہے سردیوں میں جو ہے وہ اس کو اوپر پہن لیتے ہیں۔ یہ 3 چیزیں نکلیں، اور کپڑوں میں بھی اور اس پوستین میں بھی، جیکٹ سمجھ لیں، فارسی میں پوستین کہتے ہیں، پیوند لگے ہوئے تھے اور بہت ہی پرانی تھی۔ ان 3 چیزوں کے علاوہ پورے کمرے کی تلاشی لی گئی، لیکن کچھ بھی برآمد نہیں ہوا۔ تو محمود کا چہرہ اس وقت کھلا ہوا تھا، گلاب کے پھول کی طرح۔ تو دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ ان کا الزام جو تھا وہ غلط تھا، وہ جھوٹا ثابت ہو گیا۔ تو اس نے کہا تم لوگوں کا الزام جھوٹا ہو گیا، اب تم لوگوں کو سزا ملے گی۔ چلو واپس آ گئے، دربار لگایا، ایاز بھی حاضر ہوا۔ تو سلطان نے ایاز کو فرمایا، ایاز یہ تمہارے مجرم ہیں، انہوں نے تم پر جھوٹا الزام لگایا جو کہ جھوٹا ثابت بھی ہو گیا، میں خود ان کے ساتھ گیا تھا۔ اب یہ لوگ تمہارے مجرم ہیں اور تم ان کے لیے سزا جو ہے وہ تجویز کرو گے، جو مرضی کر دو، تمہارے پاس اختیار ہے، مجرم تمہارے ہیں، سزا بھی تم ہی دو گے۔ تو ایاز اس نے کہا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ بیچارے ہیں، ان سے جو کچھ کرواتا ہے ان کا نفس کرواتا ہے، یہ جو بھی برا کرتے ہیں ان کے نفس کی اس کے اوپر سواری ہے، نفس سوار ہے، وہ جدھر ان کو چلاتا ہے یہ ادھر ہی چلتے ہیں، یہ اپنی مرضی نہیں کر سکتے، یہ قیدی ہیں اس کے، یہ نفس کے غلام بنے ہوئے ہیں، اس لیے میں ان کو کیا سزا دوں، یہ تو بیچارے ہیں، یہ مردہ لوگ ہیں اور مرے ہوئے کو پھر کیا مارنا۔ تو اللہ پاک نے بھی فرمایا ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک تمہارا نفس ہی تمہیں برائیوں کا حکم کرنے والا، اس کے کہنے پر برائیاں کرتے ہو، اس کی غلامی کرتے ہو، جبکہ میری کرنی چاہیے، مالک تو میں ہوں، لیکن لالچ کی وجہ سے وہ اچھے برے خواب آپ کو دکھلاتا رہتا ہے، تو آپ اس کی پیروی کرتے ہیں، اسی کے غلام ہیں، اسی کی بات مانتے ہیں، میرے حکم کے مطابق نہیں چلتے۔ تو اس نے کہا میں نے ان کو معاف کیا، میں ان کو اس قابل ہی نہیں سمجھتا کہ میں ان کو سزا دوں،
اس لیے میں نے ان کو معاف کیا۔ تو اللہ والے ایسا ہی کیا کرتے ہیں۔ تو دوستو یہیں پر ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں، اور آئندہ انشاءاللہ کوئی نیا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوگا۔ آخر میں جو ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ جہاں جہاں بھی مسلمان مشکلات میں ہیں، تکلیفوں میں ہیں، یا اللہ ان کی مشکلات اور ان کی تکالیف کو دور فرما، اور فلسطین کے مجاہدین کی غیبی مدد کر، اور یہودیوں کو ستیہ ناش ان کا کر دے، ان کو شکست فائز سے دوچار کر دے۔ صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقہ نور عرشہ ذی خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم۔